السلام علیکم ویورز، اگر آپ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں سننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے محبوب شخص وہ ہے جو بندوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو، اور اللہ کو سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کا دل خوش کر دو، یا اس کا کوئی قرض ادا کر دو، یا اس کی کوئی پریشانی دور کر دو، یا اس کی بھوک مٹا دو۔ اور یقیناً میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں، یہ مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا ترک کر دیں۔ 3 آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت دیکھے گا بھی نہیں، والدین کا نافرمان، مستقل شراب پینے والا اور احسان جتلانے والا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نفرت نہ کرو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، تعلقات مت توڑو، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے 3 رات سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑے رکھنا حلال نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، بدترین آدمی وہ ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ ملنا چھوڑ دیں۔ ارشاد پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو جس سے محبت رکھے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے حق میں کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یا دن میں ہمیشہ روزے رکھنے والا اور شب بیداری کرنے والا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت۔ جو کسی دوسرے مسلمان کے عیب ڈھونڈتا پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پکڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیوب پکڑتا ہے تو پھر اسے رسوا و ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ وہ پھر اپنے گھر کے اندر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راہ میں سے پتھر یعنی نقصان دہ چیز یا کانٹا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں ہی تھی اور انہوں نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے پوچھا، اور کس طرح کا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے زیادہ قیمتی ہو اور مالک کی نظر میں جو بہت زیادہ پسندیدہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر اس کی میں طاقت نہ رکھوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسی مسلمان کاریگر کی مدد کر یا کسی بے ہنر کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دو، یہ بھی ایک صدقہ ہے جسے تم خود اپنے اوپر کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سامنے کی جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے افضل صدقہ روٹے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ Until next time، اللہ حافظ۔